الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کی محنت جو ہے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس طرح آدمی اپنی روزی روزگار وغیرہ کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے کہ اس کام میں یہ دینی لحاظ سے اور دینی اعتبار سے اس پر کیا ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا زمانہ تھوڑا بنایا ہے اور یہاں کی چیزوں کا نفع بھی تھوڑا بتایا ہے. کل متاع دنیا قلیل، نبی کہہ دو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، دنیا کا نفع بھی تھوڑا ہے، یہاں کا زمانہ بھی تھوڑا ہے، یہاں کی ہر چیز تھوڑی. لیکن اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا کہ اپنی تھوڑی سی زندگی کو اپنے دین کی وجہ سے زندگی بنانا. ایک سبحان اللہ جو ہے وہ بہت پہاڑ سے بڑا ہو جائے گا. ایمان والا سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. حدیثوں میں ہے کہ سبحان اللہ اعظم من احد والحمد للہ اعظم من احد واللہ اکبر اعظم من احد. اتنا بڑا پہاڑ ہے اور پہاڑ اور سبحان اللہ اس سے بھی بڑا ہے. سب فرماتے تھے جب سبحان اللہ الحمدللہ اور پہاڑ سے بڑے بڑے ہیں تو باقی اعمال نمازیں کتنی بڑی ہوگی، 5 روزے کتنے بڑے ہوں گے، حج کتنا بڑا ہوگا، اور دوسرے اعمال جس کے کرنے کرانے کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے کیا ہے وہ کتنے بڑے ہوں گے. جب سبحان اللہ اتنا بڑا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کو اللہ سے اچھا گمان رکھ کر کرنا چاہیے. یہ حدیثوں میں ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ اے فلانے دیکھو تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو. ہر مسلمان اپنا گمان اللہ کے ساتھ اچھا رکھے. میرا اللہ رؤوف رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ رحمتوں سے دینے والا ہے اور معافی قبول کرنے والا ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والے اپنے آپ کو ایسا بنائے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان. تو حدیث میں ہے جانا زمین کا زمین اپنی کی، میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا. یہ اور آسان کر دیا، جیسا تم گمان کرو گے ویسا رہے گا. اگر تم یہ گمان کرو گے میں دعا مانگوں گا میرا اللہ قبول کرے گا تو قبول کر لے گا. تمہارے گمان کے مطابق معاملہ ہوگا. اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کی بادشاہت بہت بڑی ہے، اس کی حکومت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے. ہاں ہمارے تک پہنچنا بھی، لیکن اللہ نے معاملہ آسان کر دیا کہ تمہارے گمان کے مطابق میں معاملہ کروں. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرو. دوسرا، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرو. مولانا الیاس صاحب اس دعوت کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہماری دعوت و تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے. خوبیوں کا لین دین کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو.
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، نکم میں نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ان کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب برابر نہیں ہے، 5 روپیہ برابر نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ایک آدمی ہے، ہر عورت ایسا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے وہ آدمی کیسا ہے، تم نہیں جانتے وہ عورت کیسی ہے۔ نہ ہر جن نمستو، نہ ہر مرد اگر بڑا پنجا کچھ تجکشا نہ کر، کہ ہر مرد غلط نہیں ہے، ہر عورت غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے اندر کچھ خوبیاں رکھی ہے۔ ایمان کو کہنا ایسی نہیں ہے، اس طرح ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی خوبی اللہ تعالیٰ رکھی ہے۔ میرا نام سے فرماتے کہ مولانا صاحب کہ تمہارے اندر دو خوبی ہے، ایک جفا کشی، ایک شادی۔ ایک جفا کشی یعنی محنت مشقت برداشت کرنے والے، 4 مہینے پیدل چلے، یہاں پہ حدیث ہے بمبئی پیدل، یہ لوگ اور چلائی جاتی ہے، تو میرے سامنے کی بات ہے، چھوٹی ہوئی بات نہیں، جاننے کی بات۔ ایک تو رمضان پہلی رمضان سے چلا ہے، رمضان شوال ذوالحجہ، یہ 4 مہینے عبادت کے لیے بنانے ہیں، رمضان عبادت کا، پھر حج کے مہینے شروع ہو گئے، حج عبادت اور نماز تو ہے اندر۔ یہ 4 مہینے ہم کو پیدل چلاتے ہیں، وہ پیدل چلتے ہیں۔ تو فرماتے تمہارے اندر خوبی ہے، جفا کشی ہے، محنت مشقت برداشت کرنے والے ہو، زندگی میں شادی ہے، زیادہ نعمتوں کے محتاج نہیں ہے، زیادہ نعمتوں کے عادی نہیں ہے۔ ہر علاقے میں خوبیاں ہوتی ہے، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ہماری دعوت جو ہے وہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کی ہے، ایک دوسرے کی خوبی دیکھو، ایک میں یہ خوبی ہے، ایک میں یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر قسم کی خوبیاں والی ہے، حمید مجید ان کا نام ہے۔ تو ہمارے یہاں حسن زن ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ شیطان لوگوں کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں دکھاتا ہے، کیونکہ شیطان خود متکبر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، بتاؤ آدم کو حقیر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پسند کیا ہے۔ اللہ کو پسند کرے اور وہ حقیر سمجھے۔ اللہ نے آدم کو پسند کیا ہے، اللہ نے آدم کو چنا ہے اپنی تلاوت کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں خیر رکھی ہے، خوبی رکھی ہے، اسی خوبیوں کو دیکھو اور اسی خوبیوں کو حق پر لگاؤ۔ اپنے اولادوں کو دیکھو ان کی کیا خوبی ہے، یا اپنے ساتھیوں کو دیکھو پھر ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کام یہ آدمی کر سکتا ہے، یہ کام یہ آدمی کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے دین کو ترقی ملے گی، اور خوبیوں کو دیکھنے کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی صحیح ہوں گے۔ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے بغیر دلیل کی۔ کوئی چیز چوری ہوگی مثال کے طور پر، یہ تو بتانے کی ہوگی، یہ بات غلط ہے، بغیر دلیل کے کسی پر نہیں ڈالا جا سکتا، بغیر نشانی کے کسی پر نہیں ڈالا جا سکتا، بلکہ سب کے ساتھ ہمارے یہاں کے رب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ ایک بات، دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ تھا کہ وہ حضرات ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ایک دوسرے کے لیے وہ دعائیں مانگتے تھے۔ حیات الصحابہ پر حیات الصحابہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، ہماری تبلیغ جو ہے بغیر علم و ذکر کی ہے۔ جی ہاں، تو حیات الصحابہ میں ساری باتیں لکھی ہے جو ہمارے کام کی وہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے، دعائیں مانگنا یہ ہمدردی کی نشانی ہے۔ ہمدردی جیسے ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے اولاد سے،
के दुआ मांगती है, अपने अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए और उम्मत के लिए दुआ मांगना। ये भी एक सुन्नत तरीका है कि अपने साथियों के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, अल्लाह ताला उनको हर दुश्वारी परेशानी से महफूज रखे और दीन के कामों में महफूज रखे। अपने साथियों के लिए दुआ मांगना, अपने साथियों के साथ अच्छा गुमान करना, ये तो उसकी वजह से उनकी खूबियां नजर आएगी। अगर अच्छा गुमान है तो खूबी नजर आएगी, अच्छा गुमान नहीं है तो खूबी नजर नहीं आएगी। और फरमा देते कि हमारी दावत तो एक दूसरे खूबियों का लेन देन, इस इलाके की ये खूबी है, इस इलाके की ये खूबी है, इस इलाके की ये खूबी है, जहाँ जाओ वहाँ की खूबियां देखो। ये हमारा तरीका ये कार है और अल्लाह ताला से भी अच्छा गुमान करना। अल्लाह से जैसा गुमान रखा जाएगा अल्लाह ताला बेहतर ही मामला है। अल्लाह से गुमान अच्छा हो, आपस का गुमान अच्छा हो, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगी जाए। जब मुसलमान अपने भाई के लिए दुआ मांगता है तो एक फरिश्ता पीछे खड़ा रहता है और वो ये दुआ करता है कि जो चीज तू अपने भाई के लिए मांग रहा है तेरे लिए भी वही है। एक आदमी अपने भाई के लिए तंदुरुस्ती की दुआ मांग रहा है तो फरिश्ता कहता है तेरे लिए भी तंदुरुस्ती है और तेरे भाई के लिए तो तू दुआ मांग ही रहा है। इसलिए हमारे यहाँ ये है सहाबा की जिंदगी में एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना, इसलिए कि हर आदमी की का एक दर्जा है अल्लाह ताला के यहाँ जो हम नहीं जानते। एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना, अच्छा गुमान एक दूसरे के साथ और अल्लाह के साथ और अपने आप को छोटा और गुनहगार और कसूरवार समझना, दूसरों को कसूरवार नहीं समझना, अपने आप को समझना। एक शहादी थे साहिब में होने उनका नाम है, वो हरे से कहते थे कि इत्तहीमान हो सकूं, इत्तहीमान हो सकूं, इत्तहीमान हो सकूं। अपने आप को कसूरवार समझा करो, अपने आप को गुनहगार समझा करो, अपने आप को खतावार समझा करो, दूसरों को नहीं। वो लोगों को ये तकलीफ कर दे। साहबा की जिंदगी में अजीब अजीब चीजें हैं दूसरों पर नकील नहीं करना, दूसरों के साथ अच्छा गुमान अपने बारे में बोला है कि मैं गुनहगार हूं, पता नहीं मेरा खात्मा की हाल पर हो, ये तो अपने बारे में करे और दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करे और पूरी उम्मत के साथ अच्छा गुमान और पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगना। ये मशरूम तरीका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के लिए दुआ मांगने, पूरी उम्मत के लिए। तो ये हमारे काम का ये वजूद है कि आपस का अच्छा गुमान और एक दूसरे की मदद और एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को गिराना, ये हमारी लाइन में ये दूसरी लाइन हमारा नाम एक दूसरे को बढ़ाना। इसलिए हमारे सामने सहाबा की जिंदगी रखी है कि वो हजरत इस तरह करते थे, लेकिन आपको यहाँ तो सवाल पड़ता नहीं है, इसलिए रहबरी नहीं मिलती है और ये बड़ी कमी है कि हमारी दावत जो है वो इल्म और फिक्र से ताजी हो गई है। बचपन से ये तकलीफ में आता है न जाना है, एक तकलीफ चल रही है, फायदा भी नहीं है और बताने के लिए तो इसमें भी इल्म और फिक्र दोनों में निवर्सन की कर रही है। इसलिए अपने अंदर इल्म और फिक्र पैदा करो, बताइए का इल्म तो हर एक को याद होना चाहिए क्यों, ताकि उसको अपने अमल की कीमत मालूम हो। एक ताजिर अपनी दुकान में जितने आइटम बेचता है उस सब की कीमत उसको मालूम है और उस पर कितना नफा लेना है वो भी उसको याद है। जब उनकी टिकिया भी वो बेचेगा तो देखने में आई है इतने जा रही है, एक एक चीज पर उसकी नजर होती है। इस तरह मुसलमान अपने एक एक अमल की फजीलत जाने, ये जो अमल मैं कर रहा हूँ अल्लाह मुझे इस पर क्या देगा, वजह की लगातार सुन्नत उसकी क्या हकीकत है, उसके बारे में हदीस में क्या है, वजह की नमाज के बारे में क्या है। रोजाना फजर की नमाज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी क्या फजीलत है,
نہیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز کیا فضیلت ہے، کیا فجر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ عمل بھی کرو اور عمل کی فضیلت جانو، کیوں؟ تاکہ دوسرے کو دعوت دے سکو۔ پھر تو فجر کی نماز پڑھے گا تو تمہیں کیا ملے گا؟ ایک آدمی فجر کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو دعوت دینی ہے کہ وہ فجر کی نماز میں آئے، تو اس کو دعوت دینے کے لیے فضیلت بتانی پڑے گی۔ وہ فضیلت آپ کو یاد ہوگی تو اس کو بتاؤ گے تو اس کو شوق پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فضائل کا علم بھی ہو اور فضائل کے ساتھ ہمارا عمل بھی ہو کہ اللہ مجھے اس کو یہ دینے والا ہے جسے میں یہ عمل کروں گا۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں فضیلت، ایک مرتبہ یاسین پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کی کل کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ یہ فضیلت ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان فضیلت سنے گا تو اس کو شوق ہوگا، اس کو رغبت ہوگی کہ ہاں وہ اپنی زمین دور کرے گا فضیلتیں حاصل کر کے۔ اس لیے مسلمانوں کو فضائل سناؤ اور خود کی فضائل یاد رکھو، کیونکہ فضائل میں اللہ کے وعدے ہیں کہ ہم اس نماز پر یہ دیں گے، صدقے پر یہ دیں گے، سبحان اللہ پر یہ دیں گے، یہ اللہ کے وعدے ہیں فضائل میں، اور وہ سچے وعدے ہیں۔ جتنے وعدے فضائل میں اللہ رسول نے کیے ہیں وہ سچے ہیں، چیزیں رغبت پیدا ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو میرے دوستوں ایسا بنانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان اور فضائل کا علم ہمارے سامنے ہو تاکہ عمل کریں۔ وعدے کے شوق میں کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کے شوق میں عمل کریں تو یہ احتیاط کرنا ہوگا۔ وعیدیں بھی یاد رکھیں کہ وعیدیں عذاب اور سزا کی باتیں ہیں، وہ بھی یاد ہو تاکہ نفس کو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا سکے کہ اگر یہ کام کیا تو اس کی یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں ایمان تیار ہوتا ہے، یقین تیار ہوتا ہے، اور آخرت کا رجحان آدمی میں کبھی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی کرنا ہے کہ ہماری دعوت کے ذریعے سے ہمارے اندر آخرت کا رجحان زیادہ بنے، آخرت کا دھیان زیادہ بنے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو سب سے زیادہ اہمیت آخرت ہے، ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت کرنا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنا ہے، جو دنیا سے دنیا بنا رہے وہ نادان ہے، کیوں؟ یہ دنیا اس کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ خود ہی سمجھے گا۔ دنیا سے دنیا بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، دنیا سے آخرت بنانا یہ عقل مندی ہے۔ یہ ناقاعدہ سے قاعدہ بنا ہے، ورنہ ہم والی دنیا سے واقع ہونے والی آخرت بنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، جس نے اپنے آپ کو ایک کاموں کا پابند کرنا ہے۔ اور جو جو باتیں ہمارے ساتھیوں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی ہے، بتائی ہے، وہ امانتیں ہیں، وہ آپ کو پہنچ گئی ہے، وہ امانتیں آپ کو پہنچ گئی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ان امانتوں کا پابند کرو، اور یہ امانتیں جو اپنے دوسرے بھائیوں تک لے جاؤ، ان کی خیرخواہی کرو، ان کی بھلائی کرو، اور اس خیرخواہی میں بھلائی میں جو باتیں یہاں بتائی گئی ہے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اور یہ سب کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی اسی پر رہی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر رہے، تو اللہ کا راضی ہو جانا وہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کرنے کی اور خطرناک بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا خطرناک ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، یہ سب سے زیادہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بچائیں کہ جس سے اللہ ناراض ہے، اور موت کا اخراج اور اس
استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا اور اللہ تعالیٰ سے استقامت بھی ماننا اور خاتمہ بالخیر نہیں ماننا. خاتمہ اللہ کے ساتھ. یوسف علیہ السلام بڑے دلیل القدر نبی ہے، آپ سب جانتے ہیں. وہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگ رہے ہیں. توفنی مسلمہ وألحقنی بالصالحین، یہ ان کی دعا ہے. یا اللہ مجھے موت دے، ایمان کی حالت ہے، نبی ہے. اور کیا ہے جنابی حسن خاتمہ کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ حسن خاتمہ کا اعتبار ہے. جیسا خاتمہ ہوگا ویسے آخرت ہوگی. اسے اپنی زندگی کو صحیح بنانے ہیں. اللہ نے عمر فرماتے تھے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اسے ایمان کے ساتھ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ایمان اطاعت کے ساتھ مرنا بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں ایسے بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وإكراهه. اللهم أذل الشرك وإكراهه وارزقنا لما تحب وترضى وإلهام من الهدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری پوری امت کی پوری توسیع فرما. پوری امت کا شہر ناراض کی کو اٹھا لے، پوری امت کو اپنے عذاب علیہ فرما دے. اے اللہ محبت اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم سب کو اپنے حکم والی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور جب بننے کا وقت آئے تو ہمیں سے ایک ہمارے ایمان پر کام نصیب کرنا اور ہمارے موت میں ہمارے مدد کرنا اور کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت کرنا اور کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے اور ابدی نعمتوں سے مالا مال کرنا. یا اللہ ایک امتی کو اپنے دین پر قائم کرنا اور دین کے کاموں پر قائم کرنا. ایک کا خاتمہ بالخیر کرنا. ایسا جتنی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. اور باتوں سے پناہ مانگی ہے تمام باتوں سے ہمیں بھی اپنی پناہ ملے گے. جن بھائیوں کو تم نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ دعاؤں کے متوجہ ہیں، اللہ کی جائز مرادیں پوری کرنا. ان کے خریدار میں انتظامیہ میں آسانی پیدا کرنا، ایمانوں کو صحت عطا کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، غیرتداروں کو قرضوں میں سے ہدایت دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی پوری پوری عبادت کرنا. اتنے دیر سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے. یہ اللہ ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں اور جتنی شوروں کی طرف سے بنا چاہیے ہمیں تمام شوروں کی طرف سے ہم کو بھی اپنی بنا چاہیے.